ہم اس وقت کی عدلیہ کو ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کو آج ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ جس طرح حکومت نے اس کو ڈیلے کرنے کی غرض سے، طوالت دینے کی غرض سے جو ڈیلینگ ٹیکٹکس پہلے دن سے استعمال کر رہے ہیں اور کل اپلیکیشن دی کہ اس کو آپ لارجر یا فل کورٹ میں لے جائیں، مقصد صرف یہ تھا، حالانکہ صدار صاحب اور اطراز حسن صاحب پہلے دن سے اور ہم سب کی رائے تھی کہ آپ فل کورٹ بنائیں، لیکن چھٹیاں ہیں، فل کورٹ اویلیبل نہیں ہے۔ 3 جج صاحبان آلریڈی 2 جج صاحبان معذرت کر چکے ہیں اور 1 جج صاحب کے اوپر ان کا اعتراض آ چکا ہے، اس لیے فل کورٹ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن لارجر بینچ بھی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ کیس اب چھٹیوں میں فکس ہو رہا ہے، لوگوں کے 102 لوگوں کے فیملیز کے اور ان اشخاص کے بنیادی حقوق کا سوال ہے، لہٰذا جہاں بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کا سوال ہو وہاں کبھی عدالتیں خاموش نہیں رہتی، اور ان عدالتوں نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ لہذا آج جو بے آئین ملک ہو چکا ہے، اس لیے پبلک پوری ان عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ کون کس وقت عدلیہ آزاد تھی، کون آئین کی بالادستی کے لیے کام کر رہا تھا، اور کون جو سو کار جمہوری طاقتیں ہیں آئین کی پامالی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ یہ سب تاریخ میں لکھا جائے۔ آج کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عطا تارڑ نہ اس میں کمپلیننٹ ہے، نہ اس میں وٹنس ہے، نہ یہ گورنمنٹ کا کیس ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلیننٹ ہے۔ کیا عطا تارڑ صاحب اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ان کی آشیرواد سے یہ کمپلینٹ فائل ہوئی ہے؟ یہاں سے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی اور حکومتی بدنیتی سامنے نظر آ گئی ہے کہ ہر تاریخ پہ اپنا جتھا لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر کے کورٹ کو پرسویٹ کرنے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک بات آج جو میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے میں واضح کر دوں، آج سپریم کورٹ میں یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ کو ہم آلریڈی ریلیف دے چکے ہیں، کیونکہ جب کسی جج کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن آ جائے تو وہ فائنل آرڈر پاس نہیں کر سکتا، یہ لاء میں لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم یہ آرڈر آلریڈی دے چکے ہیں کہ آپ کی ٹرانسفر اپلیکیشن ٹیک اپ ہوگی، آپ کی کرمنل ریویژن کے ساتھ سنی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے انٹرم ریلیف آلریڈی موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے نوٹس کر دیا ہے، یہ آپ سارے میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمایوں دلاور جو کہ ایک متعصب جج ہے جس کے خلاف آلریڈی درخواستیں آ چکی ہیں اور سپریم کورٹ ڈائریکشن دے چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ ان ٹرانسفر اپلیکیشن کو کرمنل ریویژن کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کریں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ایف آئی اے کو یہ کیس نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا، ان کو خود اس کو فائنل ڈیسیژن کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا اس حوالے سے جو لوور کورٹ ہے وہ اس کو ملٹری سیکرٹری کو کورٹ وٹنس کے طور پر، چونکہ وہ ریلیٹڈ ہے، فیکٹس جانتا ہے، اس کو وہ طلب کر سکتی ہے، کیونکہ ہماری جو ڈیفنس وٹنس ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم ان کو طلب نہیں کر سکتے، یہ کورٹ وٹنس کے طور پر آئے گا۔ ایک چیز دی ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا یہ بنیادی طور پہ آرمی چیف کے خلاف سازش تھی، تو آپ اس سوال کو ٹیک اپ ارے یہ آپ نے سوال کر دیا میرے سے، میں ورنہ خدا صاحب کی میرے وکیل ہیں تو میں ان کے بعد ہی بولا۔ نہیں، یہ آپ نے پوچھا ہے، یہ مجھے بھی بڑی تعجب اور حیرت ہوئی کہ وزیر اعظم نے یہ کس طرح کہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی اور 9 مئی کا اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی، ہمارے سے کوئی ناراض نہیں ہے، ہمارے سے کوئی کسی کو گلا شکوہ نہیں ہے، ان کے خلاف بہت فوجی بغاوت تھی۔ اب فوج نے تو اس کو اس طرح لیا ہی نہیں، جتنے بندے چارج ہوئے ہیں وہ تو ڈسپلن پر پورا نہ اترنے پہ وہ چارج ہوئے ہیں، جو ان کا خود سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے اتنے 14 کے 15 افسروں کے خلاف ایکشن لے لیا ہے، ان کو ریموو کر دیا ہے، تو ان کے خلاف تو بغاوت کا کوئی نہیں لگا، تو میرا نہیں خیال یہ بغاوت کا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کو شہباز شریف صاحب نے خود ہی کوئی کوشش کی ہے کہ وہ اس پہ برڈن پڑے، وہ آرمی چیف جانے اور ان کا حریف جانے، اور خود وہ نگران حکومت بنانے میں ایک متحرک اور
با اختیار نگران حکومت بنانے میں اگر وہ متحرک اور با اختیار بنا دیتے ہیں یہ نگران حکومت، تو پھر میرا خیال ہے وہ ان نگرانوں کا بھی ٹرم زیادہ لمبا لے جائیں گے۔ اس کا نام نہیں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ توشہ خانہ کیس سے حوالے سے ہے، یہ سردار صاحب اس کیس کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے، اس لیے سوال آپ میرے سے کریں۔ تھینک یو۔